قطر پر حالیہ اسرائیلی حملے نے جہاں پر غزہ میں جنگ بندی کے کسی بھی ممکنہ امکان کو مزید کم کر دیا ہے، وہاں پر صدر ٹرمپ کی ان کوششوں کو بھی شدید دھچکا لگا ہے جو وہ ابراہیمی معاہدے کی صورت میں عربوں اور اسرائیل کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے کر رہے ہیں۔ قطر وہ پہلا عرب ملک تھا جس نے اسرائیل کے ساتھ نہ صرف تجارتی روابط استوار کیے بلکہ 1996 میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے ہاں غیر رسمی سفارتخانے بھی کھول دیے تھے۔ دونوں ملکوں کے درمیان ان تعلقات کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب 1993 میں پی ایل او اور اسرائیل کے درمیان اوسلو معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے میں دو ریاستی حل تجویز کیا گیا تھا۔ یہ بیل تو منڈے نہیں چڑھ سکی لیکن اسرائیل اور قطر کے درمیان خفیہ سفارتکاری شروع ہو گئی۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ ملے تو بات یہاں تک پہنچی کہ ایک روز اسرائیلی وزیر اعظم شمعون پریز قطر پہنچ گئے۔ قطر اور اسرائیل کے درمیان ان رابطوں پر خلیج تعاون کونسل نے شدید تحفظات ظاہر کیے، مگر قطر کا موقف تھا کہ وہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ قطر اور اسرائیل تعلقات میں اس وقت تلخی پیدا ہو گئی جب 2000 میں فلسطین کی دوسری انتفاضہ تحریک شروع ہوئی تھی، لیکن 2005 میں غزہ سے اسرائیل کے انخلاء کے بعد دونوں ممالک میں باہمی رابطوں کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ اسرائیل کی جانب سے قطر کے ساتھ روابط کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قطر کی بات مختلف فلسطینی گروپ توجہ سے سنتے تھے۔ قطر ہی وہ پہلا ملک تھا جہاں 1988 میں فلسطین کا سفارتخانہ کھولا تھا، اور قطر کے سربراہ یاسر عرفات کے دور میں 2 بار اور حماس کے دور میں 1 بار غزہ کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ قطر جو ہے وہ غزہ میں اشیاء خرد و نوش کے ساتھ ساتھ صحت اور تعلیم کے لیے فنڈنگ بھی فراہم کرتا ہے۔ قطر نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا کیونکہ اس کا موقف ہے کہ 2 ریاستی حل کے بغیر وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، لیکن خلیج تعاون کونسل کے 6 رکن ممالک میں سے بحرین اور متحدہ عرب امارات 2 ملک ایسے ہیں جنہوں نے ابراہیمی معاہدے کے تحت اسرائیل کو 2020 میں ہی تسلیم کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود خلیج تعاون کونسل کے دیگر ممالک کے تعلقات اس وجہ سے قطر سے کشیدہ رہے ہیں کہ قطر حماس، اخوان المسلمین اور ایران کے قریب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قطر اور اسرائیل کے درمیان قربت کے باوجود نوبت حملوں تک کیوں پہنچی؟ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملوں کے بعد قطر حماس اور اسرائیل کے درمیان یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بیس کیمپ کا کردار ادا کرنے لگا، لیکن یرغمالیوں کی رہائی میں تاخیر کی وجہ سے اسرائیل کا پارہ چڑھتا رہا۔ اسرائیل نے جب غزہ میں جنگ بندی سے انکار کیا تو نومبر 2024 میں قطر ثالثی کی کوششوں سے کنارہ کش ہو گیا، لیکن ٹرمپ کی حمایت پر قطر دوبارہ متحرک ہو گیا۔ اسرائیل اور قطر کے درمیان کشیدگی کی ایک وجہ الجزیرہ بھی ہے، کیونکہ اسرائیل کا خیال ہے کہ الجزیرہ کی رپورٹنگ انتہا پسندی کو فروغ دے رہی ہے۔ اسرائیل الجزیرہ کے رپورٹروں پر حماس کی کارکن ہونے کا بھی الزام عائد کرتا رہا ہے۔ حالیہ تنازع میں الجزیرہ کے 5 صحافی اسرائیلی حملوں میں قتل کیے جا چکے ہیں۔ بعض مبصرین قطر پر حالیہ اسرائیلی حملے کی جڑیں قطر گیٹ اسکینڈل میں تلاش کرتے ہیں۔ مئی 2025 میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے 2 قریبی مشیروں کو قطر سے پیسے لینے کے الزام میں گھروں میں نظر بند کر دیا گیا، جن کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی اپوزیشن نیتن یاہو پر قطر کے مفادات کے تحفظ کرنے کا الزام لگاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیتن یاہو نے قطر پر حملہ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اپوزیشن کی تنقید سے راہ فرار اختیار کر سکیں۔